أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو ضرور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورہ النساء آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 80۔ محترم حاضرین، عزیز ماں بہنوں، یہاں دو راہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ راستہ جسے فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا راستہ، اور دوسرا ہے سبیل الطاغوت۔ طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔
تو ایک راستہ اللہ کا ہے اور دوسرا راستہ طاغوت کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا ہے، جو اللہ اور اس کے دین کے مقابل کھڑے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کفار ہیں یہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دشمنوں، شیطان کے دوستوں سے لڑائی کرو، یقیناً شیطان کی چال انتہائی کمزور ہے۔ اب یہاں ایک طرف کفار مشرکین تھے، دوسری طرف مسلمان تھے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو فی سبیل اللہ کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس کے بالمقابل کفار اور مشرکین ہیں جو اللہ کے دین کو ختم کرنے اور اللہ کے رسول کی دعوت کو مٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ دو راستہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اس کے پر ہم خود توجہ دیں۔ ہمارا یہ عمل فی سبیل اللہ ہے، صرف ایک کام نہیں کہ آپ جب تک دشمن سے لڑائی کر رہے ہیں تبھی تک وہاں پر یہ معاملہ ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے پر یہی دھیان دینا ہوگا۔ یہ کام فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے لڑا جا رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں فی سبیل اللہ کا مطلب لوگ غلط لیتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ کہ مفت میں کام کرنا نہیں۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یا جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے جتنے بھی کام کرنے کا حکم دیا ہے اس میں صرف اللہ کی رضا ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنا، یہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے کام کریں، نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا خالصتاً لوجہ اللہ۔ اگر ایک آدمی اللہ کی راہ میں کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے، وہ تو مال خرچ کر رہا ہے نا، لیکن اس کا مقصود یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے درمیان اس کی فیاضی، اس کی سخاوت کی چرچا ہو، تو کیا وہ فی سبیل اللہ ہے؟ نہیں، وہ فی سبیل شیطان ہے، فی سبیل طاغوت ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو یہ غلط مفہوم ہمارے یہاں نکالا گیا کہ فی سبیل اللہ یعنی مفت میں، اور اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کا معاوضہ لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، غلط ہے۔ فی سبیل اللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں قرآن نے ایک اور اصطلاح بتائی، اولیاء الشیطان، یعنی جو شیطان کے مددگار ہے۔ شیطان کے مددگار، شیطان کے دوست کب ہوں گے؟ جب آپ شیطان کے کہے کے مطابق چلیں گے، وہ چیز جو شیطان پسند کرتا ہے۔ اور اگر آپ اولیاء الرحمن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جو رحمان کی پسند ہے۔ قرآن نے عباد الرحمن کی اصطلاح بتائی، اولیاء الرحمن کے بارے میں کہا۔ تو آپ اگر رحمان کے، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا والے کام کرنا ہوگا۔ یہ بالکل آسان اور عام فہم بات ہے۔ اب اللہ کی رضا کے تمام امور دیکھے جائے، اللہ کن کاموں کو پسند کرتا ہے وہ کام کیجئے، اس سے ہم اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل کریں گے، اور یہ اللہ کی دوستی اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر ہم ایسے کام کریں جو شیطان کو پسند ہو اور اس کی بنیاد کے پر چاہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی نصرت ہمیں حاصل ہو، ناممکن چیز ہے۔ ہم شیطان کو خوش کرنے والے کام کر کے اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آج لوگوں نے ایک عام چیز بنا لی ہے، کیا ہے کہ جب تک ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے یا جھوٹ فساد کے ذریعے، دغا بازی کے ذریعے تجارت نہیں کریں گے، ہماری تجارت سکسیس نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں بلکہ شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یقینی بات ہے آپ وہ راستہ اختیار کریں گے جس پر اللہ نہیں بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے، تو اللہ آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ ہماری زندگی کے تمام امور میں ہم کو جائزہ لینا ہے، ہم کتنے کام اللہ کی رضا والے اور کتنے کام شیطان کو خوش کرنے والے کرتے ہیں۔ اب اللہ کے پسندیدہ کاموں میں بھی کیا صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، یا ہماری نیتیں کسی اور طرف مائل ہوتی ہیں؟ ہم کسی اور کو خوش کرنا چاہتے، اس کے ذریعے مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہے، نیت دراصل کہتے ہیں ٹارگیٹ کو۔ آپ کوئی کام کس مقصد کے لیے اور کس مشن اور ٹارگیٹ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں،
تو نیت کے اثرات انسانی زندگی اور اس کے تمام تر معاملات کے اندر پڑتے ہیں۔ اب یہاں جہاد سے جڑی ہوئی باتیں، قرآن نے کہا پہلے تو حکم نہیں تھا، اور جب حکم نازل ہوا تو قرآن نے کیا کہا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ، کہ لوگوں میں ایک جماعت ہے جو لوگوں سے ایسا ڈر رہی ہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک طرف لوگ بات کرتے ہیں جہاد کی فرضیت کی، ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا اسلام کو نافذ کرنا چاہیے، اسلام کے قانون کو نافذ کرنا چاہیے۔ اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کے بعد خود آپ غور کیجئے مسلمانوں کے اندر کتنے ویرودھی ہوں گے جو اسلام کے قانون کی مخالفت کریں گے۔ جب اس کا ہاتھ اسلام کی زد میں آئے گا، جب اس کی گردن اسلام کی زد میں آئے گی، اور جب وہ اسلامی سزاؤں کی زد میں آئے گا تو پھر وہ اسلام کو دوش دینے لگے گا، اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگے گا۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز نافذ ہوتی ہے اسے قبول کرنا، اسے ایکسیپٹ کرنا، یہ اصل مدعا ہوتا ہے، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں قرآن نے بیان کیا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو آرڈر دیا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی کوئی بھی کارروائی تمہیں نہیں کرنا ہے، دشمنوں کے خلاف اقدامات تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بتاؤں میں، یہ اس وقت کی بات ہے کافی پرانی سیریا کے حالات میں، کہ جب وہاں پر حافظ الاسد غلبہ پا گیا، غلبہ پانے کے بعد وہاں الگ الگ جماعتیں ہیں، تو یہی جو تحریکیت ہوتی ہے، یعنی بغیر کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے صرف اٹیک کرو، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان مزید مارے کاٹے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو منع کیا گیا کہ آج ہمارے پاس نہ فوج ہے نہ کچھ ہے، تو ہم ڈائریکٹ اگر فوج سے لڑنے جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی مارے جائیں گے، اور جن مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ مزید ظلم کی چکی کے اندر پیسیں گے۔ لیکن نہیں مانے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں سنی مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ تو یہ بغیر سوچے سمجھے اقدامات کرنا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہم تو اگر شہد بھی نکالنے جاتے ہیں تو اقدامات کرتے ہیں کہ کہیں مکھی ہمیں کاٹ نہ لے۔ تو جب ایک حلال غذا حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا بچاؤ تدبیر اختیار کرتے ہیں تو یہاں تو دشمن ہے، وہاں ہمیں کتنا سوچنا چاہیے۔ وہاں صرف ہماری جان نہیں ہے بلکہ ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پر ظلم و ستم ڈھایا جائے گا۔ بہت سوچ سمجھ کر اقدامات ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ صرف جذبات کی بنیاد کے پر آج ہمارا نوجوان کہتا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو کیا ہم مزید وہ ہو رہا ہے آپ دعا کیجئے۔ قرآن نے کہا کہ ان مسلمانوں کے حق میں دعا کیجئے، اپنے حالات پر بھی غور کیجئے کہ اگر ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے کردار و عمل کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے پر بھی دشمنوں کو مسلط کرے گا۔ آج لوگ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی، وہ کس طرح ظلم و ستم کر رہی ہے، ٹھیک ہے وہ غلط ہے، لیکن آج ہمارے اداروں میں چلے جائیے، میں وہ حقائق آپ کے سامنے بیان کرنا صرف نمونے بیان کر دوں تو حیران رہ جائیں گے کہ ایک اسکول کے مینجمنٹ کے اندر باقاعدہ ایک ٹیچر سے، لیڈی ٹیچر سے معاہدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں 7 سال تک بغیر کسی پیمنٹ کے یہاں کام کرنا ہوگا، اور اس سے ڈونیشن بھی لیا گیا لاکھوں کی شکل میں۔ یہ حقیقی اور زندہ جاوید واقعہ ہے، اور یہ مسلم اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب وہ لیڈی پریشان ہو گئی، اب اسے پیمنٹ تو مل نہیں رہی ہے، اس نے اپنی جمع کی ہوئی رقم کو مینجمنٹ کے حوالے کر دیا ڈونیشن کے نام پر۔ وہ ڈونیشن تو ہے نہیں، رشوت ہے۔ آپ اگر روح افزا کی بوتل میں شراب رکھیں گے، اوپر روح افزا کا لیبل لگائیں گے تو اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ لوگوں نے رشوت کے بارے میں کیا کہ رشوت کو ڈونیشن کہہ دیا اور سمجھ رہے کہ وہ حلال ہو گئی، وہ حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہی رہے گی۔ اب جب وہ لیڈی اس مینجمنٹ کے ذمہ دار سے، چیئرمین سے بات کرتی ہے کہ آپ کم سے کم 10% تو میری پیمنٹ جاری کر دیجئے، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سود کے چور دروازے۔ اب اسے فل پیمنٹ کے پر یہاں پر رکھ لیا گیا، آپ کو 7 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 7 سال کی پوری پیمنٹ ملے گی، لیکن یہ 7 سال کی جمع کی ہوئی اس کی پیمنٹ کو میچول فنڈ یا کہیں بھی ڈالتے ہیں، وہاں اسے ڈبل ٹیبل کرتے ہیں، بعد میں اس کی جو پیمنٹ ہوگی اس کے حوالے کر دی جائے گی، اور بقیہ جو سود ہوگا وہ رکھ لیا جائے گا۔ یہ گورکھ دھندے ہیں، سود کے دھندے ہمارے یہاں ایجاد کر لیے گئے ہیں۔
جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر سودی لین دین ترک نہیں کرتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ آج ہمارے یہاں عمرہ اور حج کے پیکیج کے پر یہ کام کیا جا رہا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ آپ سے ایک سال پہلے لے رہے ہیں، آپ 1 سال پہلے دے دیجئے، آپ کو عمرہ کے بہت کم پیسے دینے پڑیں گے۔ اب اس پیسے کو لے کر کیا کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہے بہت افسوسناک ہے کہ ایسی جگہوں پر ڈال رہے ہیں جہاں سے انہیں وہ رقم بڑھ چڑھ کر ملے، وہی سودی معاملہ۔ یعنی آپ عبادت کے نام کے پر بھی لوگوں کو سود بیاج کے اندر ملوث کر رہے ہیں۔ وہ دینے والا تو مجرم نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنی رقم کو بیفور دے دیا تاکہ مجھے کم خرچ کے اندر عمرہ کرنے کا موقع مل سکے، لیکن وہ کام کرنے والا جو یہ بتا نہیں رہا ہے، چھپا رہا ہے، وہ تو مجرم ہے نا۔ آپ عبادت کے نام کے پر، پیکیج کے نام کے پر کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب وہ لیڈی جاتی ہے 10% کا مطالبہ کرتی ہے، اسے دھتکار کر ہکال دیا جاتا ہے، وہ روتی بھی اس سے باہر نکل آتی ہے، مجبور ہے، کیا کرے گی، اس کی اپنی رقم پھنسی ہوئی ہے، وہ رقم نہیں مل پائے گی اور آگے اسے جو اپنے بہتر مستقبل کی امید ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب ہم اپنوں سے کمزور لوگوں پر، اپنے ماتحتوں کے پر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں تو اللہ ہم سے بڑا ظالم ہم پر مسلط کرے گا، ہوگا۔ ہمیں ان لوگوں کی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے اللہ ہمارے لیے بہتر حکام کا انتظام کرے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنوں کے درمیان ظلم و ستم کریں۔ میں مثال دیا ہوں، ایسے آپ جہاں جہاں دیکھ رہا وہاں وہاں دیکھیے گا۔ کیا ہمارے گھر اسلامی اصول و ضابطوں کے مطابق ہے؟ ہم اپنے چھوٹوں پر رحم کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ بھائی بھائی کے جھگڑے وراثت کے نام کے پر چل رہے ہیں؟ اور سماج کے اندر آپ دیکھیے پڑوسیوں کے معاملات، کیا ہم اسلام کے مطابق جی رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اصول و ضابطے، ہماری زندگی کے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہیں؟ ہم کیسے کہیں گے تمام چیزیں اللہ کی شریعت کے مطابق ہے جس کی بنیاد کے پر کہا جا سکے کہ ہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ اس کے لیے بیس تیار کرنا ہوگا۔ ایک کسان بھی اگر کسی جگہ فصل لگانے جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بیج پھینکنے لگتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد بیج ڈالنے کے بعد بھی مسلسل نگہبانی کرتے رہتا ہے، تب جا کر اسے بہتر فصل کی توقع ہوتی ہے اور رزلٹ ملتا ہے۔ بغیر اس کے تمام چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت پابند بنا دیا ہے، ہمیں وہ اسباب اختیار کرنا ہوگا۔ تو یہاں ان لوگوں کو آرڈر دیا گیا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، آرڈر تھا۔ اب یہاں دیکھیے حالات مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کے ایسے نہیں تھے، یہ مشرکین مکہ سے لڑ سکے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ اب یہاں 3 بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ حکم ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب یہاں ایک روایت بھی دیکھیے اس ضمن کے اندر آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کا رسول، ہم عزت والے تھے جبکہ ہم مشرک تھے، یعنی جب ہم حالت شرکوں میں تھے ہماری عزت کی جاتی تھی، کوئی ہمارے پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کوئی ہمارے خلاف باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن آج مسلمان ہونے کے بعد ہر کوئی ہمارے اگینسٹ میں آ کر کھڑا ہو چکا ہے۔ پھر جب ہم ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ بلال جب تک مسلمان نہیں تھے تو کیا کوئی انہیں مکہ کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں گھسیٹتا تھا؟ کوئی انہیں گالیاں دیتا تھا؟ آپ جب تک اسلام لے کر نہیں آئے کتنی عزت کی جاتی تھی، سب تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا جنگ نہ کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ منتقل کر دیا تو ہمیں جنگ کا حکم دیا گیا، اور بعض لوگ جنگ سے رک گئے تو یہ آیت نازل بھی نسائی کی کہ جب ان کو آرڈر دیا گیا کہ تمہیں دشمنوں سے لڑنا ہے تو یہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مکہ کی زندگی کے حالات بڑے ناگفتہ بھی تھے، لیکن آرڈر تھا لڑنا نہیں ہے۔ چپ چاپ مسلمانوں نے اس کے پر عمل کیا اور 3 بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ سب سے پہلی بات، اپنے قائد، اپنے لیڈر کی بات ماننا ہے۔ آرڈر آ گیا ہے، خاموش، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ ہماری جماعتی زندگی اور اسلامی زندگی کی سب سے اہم اور اشد ضرورت ہے، اپنے لیڈر کا کہا ماننا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر وہ خلاف شریعت نہ ہو
خلاف شریعت ہے تو پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دوسری بات کہ مسلمانوں نے جو ظلم و ستم سہا، اس کی بنیاد کے پر ان لوگوں کی ہمت بڑھی، اور صبر کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر ایک ہمت پیدا ہو گئی کہ کوئی کتنا بھی ظلم ہمارے پر کرے گا وہ ہمیں مٹا نہیں سکتا ہے۔ تیسری اہم بات، یہ صبر بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور آج مسلمان صبر سے آ رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، تھوڑی تھوڑی بات کے پر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، ذرا سی بات کے پر فوراً چال پڑ جاتے۔ ہر کوئی اپنے مزاج کے حساب سے چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی رائے نہیں مانی گئی، اس کا مشورہ نہیں مانا گیا، بھانگڑ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر دراصل نظم اور ڈسپلن نہیں ہے۔ نظم اور ڈسپلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آرڈر آ گیا اس کے مطابق کام کرنا ہے، اب اس کے خلاف آپ کو نہیں جانا ہے۔ اسی بنیاد کے پر منظم زندگی ہوتی ہے، اصول اور ضابطوں والی زندگی، پابندی والی زندگی۔ اب یہاں تیسرا اہم فائدہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ مشرکین کے درمیان ایک طبقہ تھا جو مسلمانوں کے پر ہونے والے اس ظلم اور ستم کو دیکھ رہا تھا، اور وہ اسے غلط محسوس کرتا تھا کہ یہ غلط ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ ہندوستان کے اندر دیکھیے کہ مسلمانوں کے تعلق سے مسلمان تو آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اللہ نے یہاں کے غیر مسلموں کو بھی کھڑا کیا جو مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے تعلق سے باقاعدہ جو ان لوگوں کے پاس ذرائع ہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایک طبقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مشرک، سارے کے سارے کفار یہ مسلمانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن یہ کب؟ جب مسلمان صبر کریں گے اور ان لوگوں کے ظلم و ستم کے باوجود بھی اپنے دین کے پر استقامت اختیار کریں گے، یہ تب ہوگا، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جب اللہ نے آرڈر دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مدینہ آنے کے بعد آرڈر مل گیا، تو یہ لوگ ڈرنے لگ گئے لوگوں سے، ایسے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے زیادہ خوف، اور انہوں نے کہا ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پر جہاد کو کیوں فرض کر دیا؟ اب کچھ کمزور دل ہوتے ہیں یا منافق طرزوں کے لوگ ہوتے ہیں جو باتیں تو بہت بھاری کریں گے لیکن جہاں عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو کہا لولا اخرتنا الی اجل قریب، کاش ہمیں کچھ مہلت مل جاتی قریب کی۔ تو اللہ نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جو سامان ہے تم کتنا بھی فائدہ اٹھا لو بہت تھوڑا ہے، حالانکہ آخرت متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے، اور وہاں پر تمہارے پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں قرآن نے ایک چیز بیان کی کہ یہ موت کا ڈر ہوتا ہے، یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے لوگ لڑنا نہیں چاہتے۔ اگر نہیں لڑو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے آرڈر دے دیا اس کے بعد بھی نہیں لڑ رہے ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن تم پر حاوی ہوں گے اور ایسے ایسے ظلم اور ستم کریں گے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک مرتبہ کی شہادت کی موت ہوگی، لیکن یہاں پل پل موت ہوگی۔ آج آپ دیکھیے کہ سیریا کے اندر جو جیل کے اندر لوگوں کے حالات کیے گئے اور کس قسم کی سزائیں دی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کا معاملہ، سارا معاملہ تو عقیدے کا ہے۔ آج یہودی جو دنیا کے پر قابض ہونے کا پلان بنا رہے ہیں اور پورے دنیا کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، عقیدہ ہے۔ ان لوگوں کی اپنی کتاب تلمود جو فقہی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، جیسے یہاں پر منوسمرتی ہے ویسے ان لوگوں کی کتاب تلمود ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ، ان لوگوں کی فکر ہے کہ دنیا میں جتنے یہودی ہیں اصلاً یہی دنیا کے مالک ہیں، یہودیوں کے علاوہ جتنے ہیں یہ سب کے سب سور اور بندر کی طرح ہیں، انہیں انسانی شکل صرف یہودیوں کی خدمت کے لیے دی گئی ہے۔ دنیا کا اصل مالک یہودی ہے، وہ جب چاہے جس جگہ کے پر چاہے قبضہ کر لے۔ اب اسی بنیاد کے پر وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ فلسطین یہ تو بنیاد ہے، یہ وہاں صرف ابھی آئے ہیں لیکن یہ پوری دنیا کے پر قابض ہونے کا پلان رکھتے ہیں۔ ان کا منصوبہ، ان لوگوں کی ہر جگہ عقیدہ ہے، اور یہی معاملہ چاہے بشار الاسد کی بات کرو، حافظ الاسد کی بات کرو، ایران کی بات کرو، ہر جگہ عقیدہ ہی ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کو غاصب سمجھتے ہیں، جو اصحاب کرام کی جماعت کو نعوذ باللہ مرتد قرار دے اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب قرار دے، تو وہ دنیا کے دیگر مسلمانوں کو کہاں سے چھوڑیں گے؟
جو کہتے ہیں کہ جب ہمارا قبضہ مدینہ کے پر ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں گڑے ہوئے 2 بتوں کو ہم نکالیں گے اور انہیں پھانسی کے پر لٹکائیں گے، سولی دیں گے۔ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبروں سے نکالیں گے، سنسار کریں گے۔ یہ ہے رافضی جو قرآن نہیں مانتا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ارے شیعہ سنی بہت معمولی اختلاف ہے، کائے کا معمولی اختلاف ہے؟ شیعہ حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں، یہ اسلام کے بالکل خلاف ایک مشن ہے، اور ہمیشہ یہ مسلمانوں کے خلاف نظر آئیں گے۔ کبھی بھی آپ دیکھیے کہ کفار اور مشرکین سے جنگیں نہیں لڑی، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والا یہی رافضی، ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والا، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے والا میر صادق، میر جعفر، یہ سب رافضی۔ ہر جگہ ان لوگوں کے خون کے اندر وہ چیزیں ہیں۔ اب یہ جو حافظ اسد کا معاملہ، بشار الاسد کا معاملہ ہے، یہ رافضیوں کا سب سے غالی فرقہ۔ غالی کا مطلب یہ ہے گمراہی کے اندر ڈوبا ہوا، گلو کرنے والا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کی ذات میں سما گیا تھا، حلول کر گیا تھا، اور حضرت علی کا روپ دھارن کر کے لوگوں کے درمیان آیا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ ہے ایلوسٹ، انگلش میں ان لوگوں کو ایلوسٹ کہا جاتا ہے، اور عربی میں ان کو علوی کہا جاتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا ہونے کے قائل ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر جگہ آپ کو وہی چیز ملے گی، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان لوگوں کے درمیان کرامتہ ہے، جو عباضیہ وغیرہ جو فرقہ ہے رافضیوں کا، شیعوں کا، ایسی حرکتیں ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیز کے پیچھے عقیدہ ہے، اسے معمولی مت سمجھیے گا۔ یہ عقیدے کی خرابی، انسان کے اعمال کی خرابی، اور ایسے ظلم و ستم کی طرف لے کر جاتے ہیں جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، اور وہ خبریں آج آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے وہی معاملہ ہے۔ تو یہاں موت کا جو تصور قرآن مجید نے پیش کیا، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا موت تمہیں اگر ایک مضبوط قلعوں کے اندر ہو وہاں بھی آئے گی، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، لہذا موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم میں جتنے ہیں پیدا ہونے سے پہلے اپنی موت کا وقت لکھوا کر آئے ہیں۔ فرشتہ پیدائش سے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، زندگی اور موت دونوں لکھ دیتا ہے کہ کتنا جیے گا، اس کی موت کب آئے گی۔ ہم میں کا ہر شخص اپنی موت کا وقت لکھوا کر آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد موت کے بارے میں ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اگر کسی کی حادثاتی موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی ملبے کے اندر آ کر مر گیا، یا کوئی اور حادثے کی شکل میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی موت اچانک آئی، اس کی موت ویسے ہی لکھی تھی، اتنی ہی لکھی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ موت کے بہانے ہوتے ہیں، تو موت ہر کسی کو آنے والی ہے، یہ بات چھوڑ دو، ذہن و دماغ سے نکال دو۔ اصل مدعا یہ ہے کہ جو زندگی ہے اس کو کتنا بہتر بنانا ہے، یہ اصل مدعا ہے۔ موت کے بارے میں فکر کر کے اگر ہم یہ چاہیں کہ موت کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے تو اس سے ہماری زندگی بڑھ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے موت کبھی بھی آ جائے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے، ہمیں موت کے آنے سے پہلے کتنی بہتر تیاری کرنا ہے۔ ہماری اصل زندگی دنیا نہیں، ہماری اصل زندگی آخرت ہے، جہاں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں موت آئے گی، آخرت میں موت آنے والی نہیں ہے۔ وَإِن تُصِيبُ مَحَاسَنَ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اب یہاں منافقین کا ایک طرز عمل بڑا عجیب و غریب ہے، جب بھی انہیں کوئی بھلائی لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو دوشی ٹھہرا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پر الزام مڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دراصل منافقانہ طرز عمل ہے۔ نہیں، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر پایا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف انگشت بدندہ ہے، ارے وہ ایسا کر رہا ہے، یہ جائے تو وہ ویسا کر رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف بول رہا ہے۔ اپنی اصلاح کرنے، اپنا محاسبہ کر کے اور اپنے تعلق سے فکر مند ہونے کی کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے۔
حالانکہ انسان اپنے پر مکمل اختیار رکھتا ہے اپنے آپ کو بدلنے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے، اپنی برائیوں کو ختم کر کے اچھائیوں کو اس کی جگہ لانے کا، جبکہ ہم دوسروں کے بارے میں اختیار نہیں رکھتے۔ سمجھا سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو اختیار ہمیں اپنے آپ کے پر اللہ نے دیا ہے کسی اور کے پر نہیں دیا ہے۔ تو قرآن نے صاف کہا کہ قل کل من عند اللہ، یہ جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں ہے۔ جو مصیبت، جو اچھائی ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کا کیا کرایا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور پوزیشن ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ ومن تولا، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر کچھ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہے، آپ جو کہیں اس کو ماننا ہے، اور وہاں عقلیات نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بارے میں کہتے ہیں فلاں چیز سمجھ میں نہ رہی ہے، فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو نہیں، یہ ہماری عقلی کوتاہیاں ہیں کہ ہم شریعت کے احکامات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس کی بنیاد کے پر ہم شریعت کے احکامات کے پر نکتہ چینی نہ کریں کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، یعنی جو چیز سمجھ میں نہیں آئے وہ اس کو نہیں مانوں گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی نے جو بھی پیش کیا قرآن صاف کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا، نبی جو بھی تمہیں دے لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ اصحاب کرام نے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال نہیں کیا کہ اللہ کا رسول فلاں چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں نہیں کروں گا، نہیں، آپ نے آرڈر دیا، چپ چاپ عمل کرنے لگے۔ بلکہ اصحاب کرام کا معاملہ یہ تھا، ابو داؤد کی روایت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں امامت کر رہے ہیں، اپنے جوتے کو اتار کر سائیڈ میں رکھ دیا، تو صحابہ نے بھی نبی کو دیکھا، فوراً اپنے جوتے اتار دیے۔ وہاں اپنی عقل نہیں لڑائی، کیوں اتارا، کیا مسئلہ ہے، نبی نے کیا ہم کریں گے، بس یہی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور اسی کو قرآن حکم دیتا ہے اتباع کا، ایک ہوتا ہے اتباع اور ایک ہوتا ہے ابتداء۔ ابتداء کا مطلب دین کے اندر اپنی چلانے کی کوشش کرنا، نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، اور اتباع کا مطلب نبی نے جو کہا چپ چاپ اس کو فالو کرنا۔ اللہ کے رسول نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، کس بات نے تمہیں اپنے جوتوں کو اتارنے پر آمادہ کیا؟ اللہ کے رسول یہ بھی پوچھ سکتے تھے لماذا القیتم نعالکم، تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ نہیں، کیا پوچھا؟ کس بات نے تمہیں اپنے جوتوں کو اتارنے پر آمادہ کیا؟ اس کا مطلب ہے صحابہ اس عمل کو دل کے جذبات، محبت کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے پوچھا کس بات نے تمہیں آمادہ کیا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتے اتارے، ہم نے بھی اتار دیے، بس یہی ہمارے لیے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں یار نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کریں گے چلے گا کیا، آمین نہیں بولیں گے تو چلے گا کیا؟ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا نبی کی ایک سنت کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، نبی کی ایک سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی، آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں کریں گے تو چلے گا۔ اللہ کے رسول نے صاف کہا نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بات ختم ہو۔ نبی نے جو جو کیا چپ چاپ کرو۔ اب وہاں یہ سوال نہیں یہ چھوڑ دوں چلے گا، وہ چھوڑ دوں چلے گا، نہیں، نماز جیسے نبی نے پڑھی ویسے ہی پڑھو۔ اب وہاں اپنی عقل استعمال نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عقل اپنی فکروں کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابع داری نہیں ہے۔ صحابہ کا جذبہ نبی کی سنت کے اپنانے میں یہی تھا، نبی نے کیا ہم بھی کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ اور ہر مسلمان کو یہی شیوہ اختیار کرنا چاہیے، نبی نے کیا ہے ہم کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مسئلہ میرا یہ تھا کہ نماز کے دوران حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ میرے جوتے میں گندگی یا کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو میں نے اس کو اتار دیا۔ اب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے اور آنے کے بعد دیکھے کہ اس کے جوتے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز، کیل چپ گیا ہے، کانٹا چپ گیا ہے، وہ ہے اس کو نکال لے، یا اگر گندگی لگی ہے اس کو صاف کر لے، اس کے بعد اس میں نماز پڑھے۔ جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر صاف ہو،
اور اگر مسجد میں اس طرح کا نظم ہو، آج ہمارے یہاں مسجدوں میں چپل یا جوتے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، نہ اس طرح کی سڑکیں ہوتی ہیں کہ آپ کے جوتے پاک و صاف رہیں، تو لہذا اس بات کی مینجمنٹ اجازت نہیں دیتا، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ موقع ملتا ہے جہاں واقعتاً صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، آپ کے جوتے بھی انتہائی صاف ہوتے ہیں، چپل انتہائی صاف ہوتے ہیں، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی کباہت کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا ہے۔ پیچھے کچھ لوگوں نے شاہ سلمان حفظہ اللہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت تو ان کی عمر آج جتنی ہے نہیں تھی، اور اس وقت ان کے ہاتھوں میں چھڑی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہو گئی ہے۔ جب وہ فرما روا بنے تھے، آج سے قریب 10 سال پرانی بات ہے، تو انہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف جوتے میں کیا تھا اور ہاتھ میں چھڑی بھی تھی، اور کعبۃ اللہ کے اندر جا کر بھی جوتے میں ہی نماز ادا کی۔ اب بعض لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہی بیوقوفی ہے، اور جب حدیثیں پیش کی تو سم کاٹ لیا۔ ماننا چاہیے نا، ہاں ہم سے غلطی ہوئی، نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول بھی جب فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تھے تو جوتا پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں چھڑی تھی، نبی کی اس سنت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے کیا تھا، اور جب حدیثیں پیش کی گئی خاموش ہو گئے۔ اپناؤ نا جو نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف عاشق رسول بنتے، دوسری طرف جب نبی کی سنت پیش کی جاتی ہے تو عمل بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں ہیں۔ کون سا عشق ہے، کون سی محبت ہے؟ محبت تو یہ ہونی چاہیے کہ نبی کا جو بھی حکم، نبی کا جو بھی طریقہ ہے مان لو، فالو کرو، یہ اصل چیز ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق دین چلاؤ، جو سمجھ میں آئے مانیں گے نہیں۔ آج ہمارے لوگ عید میلاد مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ نبی کا دامن چھوڑ کر ہی عید میلاد مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، ائمہ اربعہ نے، کبھی کسی نے نہیں منایا، آپ نبی کا دامن چھوڑ کر ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف دعویٰ ہے لیکن اس کے برخلاف ساری چیزیں ہیں، نہ نماز کا اہتمام، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پہناوا، نہ نبی کے حکم کے مطابق وضاقت، کہیں پر تو ہے نہیں۔ جو کہہ رہے ہو کر کے دکھاؤ تو سمجھ میں آئے۔ یہ زبان سے میٹھی میٹھی سنتیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہے، لیکن اصل چیز کردار و عمل ہے کہ آپ کے اندر اگر محبت شوق ہو کی تو وہ تمام چیزیں یقیناً اختیار کریں گے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، پوزیشن، اس بارے میں کافی اہم باتیں سماج اور معاشرے کے اندر کچھ چیزیں اور بھی چلتی ہے۔ ایک بڑا مدعا خبروں کو وائرل کرنا جو سوشل میڈیا کے اندر چل رہا ہے۔ دوسرا اہم مدعا ہماری سماجی زندگی سے جڑا ہوا کسی کی ہیلپ کرنا، شفاعت، یعنی ایک آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، متعارف نہیں ہے، آپ اس کے لیے قرض لے لیں یا اس کے لیے کام بنا دیں، کوئی بھی شکل جس کو ہم شفاعت، سفارش کے نام پر کہتے ہیں۔ شرعی حدود کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار شریعت کے احکامات کو جیسا سمجھنا چاہیے اور جس انداز میں فالو کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔